سچی محبت اور سچی دوستی آج کل ہر انسان کو اس کی تلاش ہے. ہر انسان چاہتا ہے مجھے سچا عاشق ملے، سچا دوست ملے اور میرا خیال رکھنے والا مجھے ملے. تو دنیا میں آج کل اگر ہم دیکھ لیں تو 3 قسم کے رشتے انسانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آج کل. ایک رشتہ ہماری ضرورت کا ہوتا ہے، کاروبار، لین دین. تو یہ ضرورت کا رشتہ ہے، ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، طوعا و کرہا ہم اسے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا رشتہ ہمارا مجبوری کا ہوتا ہے، مطلب طوعا و کرہا، دل چاہے یا نہ چاہے آپ کو اسے نبھانے کی کوشش کرنی ہوگی، آپ کو اسے نبھانا پڑے گا. اور وہ ہے بھائی ہے، کیا کریں، تایا زاد ہے، نہیں کریں تو بھی کیا کریں، خالہ زاد، ماموں زاد، بھائی، تایا. تو یہ مجبوری ہے. اگر آپ جو بھی ہو تو مطلب آپ کو نبھانے کی کوشش کرنی پڑے گی، آپ کا اس سے چھٹکارا نہیں ہے. اور تیسرا رشتہ ہے عقیدت کا، جو اللہ معاف فرمائے آج کل اس کے نبھانے میں ختم تو نہیں ہوا الحمدللہ، اب لیکن کمی ضرور آ چکی ہے اس رشتے کو نبھانے میں. تو اللہ کی طرف سے محبت کی بشارت اور خوشخبری کن لوگوں کے لیے؟ عقیدت والوں کے لیے. اور میں بیان کرنے لگا ہوں کچھ دیر کے بعد وہ حدیث مبارکہ. اور جنت کی بشارت، عرش کا سایہ کن کو نصیب ہوگا؟ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. تو اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، یہ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، این المتحابون بجلالی، کہاں ہے میرے لیے محبت کرنے والے آپس میں؟ الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو سایہ عطا کروں گا اور آج ایسا دن ہے کہ میرے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے. اور وہ سایہ کس چیز کا سایہ ہوگا؟ تو بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ، حدیث لمبی ہے، ہم اپنی پوائنٹ کی چیز سے لے لیں گے. کہ آپ نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ پاک عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے قیامت کے دن. ان میں سے 2 وہ بندے ہیں، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا، 2 وہ دوست، سچے دوست، سچے محبت کرنے والے، سچا پیار کرنے والے، جو اللہ کے لیے آپس میں ان کا جمع ہونا، وتفرقا علیہ، اور اللہ کے لیے آپس میں جدا بھی ہوتے ہیں. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اور تیسری روایت حضرت معاذ کی ہے رضی اللہ عنہ، ترمذی کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں میرے لیے محبت کرنے والے؟ لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء، کہاں ہیں میرے لیے محبت کرنے والے؟ ان کے لیے نور کے منبر سجائے جائیں گے. سبحان اللہ، نور کے منبر، روشنیوں کے منبر، اور انبیاء کرام اور شہداء ان کو دیکھ کر حیران ہوں گے. غبطہ کے معنی عربی میں مختلف آتے ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ انبیاء کرام اور شہداء کرام کا تذکرہ آ رہا ہے تو وہ حیران ہو کہ یہ تو انبیاء بھی نہیں ہے، یہ تو شہداء میں سے بھی نہیں، یہ کون ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوئے. اسے کہتے ہیں عقیدت کا رشتہ. عقیدے کی جگہ بھی دل ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ دلی محبت ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرے. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. اور آخری روایت حضرت معاذ کی رضی اللہ عنہ، ابو ادریس خولانی فرماتے، یہ موطا امام مالک میں آئی ہے یہ روایت. ابو ادریس خولانی کہتے ہیں میں دمشق کے جامع مسجد میں داخل ہوا، فَإِذَا فَتًى بُرَّاقُ الثَّنَايَا، ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوئے ہیں اور لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں، ان سے احادیث کے بارے میں پوچھ رہے، اور وہ دانت ان کے چمکنے والے دانت. تو محدثین کہتے ہیں کہ بھئی وہ بڑے مسکرا کر جواب دیا کرتے تھے، بڑے ہنسمکھ انداز میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے کہ آپ ہر بات مسکراتے ہوئے فرمایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ ہے کون؟ کہا جانتے نہیں انہیں؟ میں نے کہا نہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضور کے صحابی. میں نے کہا سبحان اللہ. تو کہتے ہیں میں صبح سویرے ان سے ملنے کے لیے مسجد میں دوبارہ آیا تو مجھ سے پہلے وہ پہنچ چکے تھے.
تو نماز جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں سامنے آ کر دوزانوں ہو کے میں بیٹھا اور میں نے کہا واللہ انی احبک فی اللہ، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں صرف اللہ کے لیے۔ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھا اللہ، کیا تم قسم دوبارہ کھاؤ گے کہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ۔ پھر دوبارہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تکرار کے لیے اللہ، سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا سچ کہہ رہا ہوں۔ تو کہتے فجبذنی بحبوۃ ردائی، تو میری چادر کے کونے سے مجھے پکڑا اور یوں کھینچا اپنی طرف اور کہا ابشر، خوشخبری ہو تمہارے لیے، اور فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میاں فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ، میری محبت بھی ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں، جن کا بیٹھنا والمتجالسین، جو اللہ کے لیے آپس میں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کی زیارت کرنے جا رہے ہوں، ملاقات کرنے کے لیے، تو صرف اللہ کے لیے، اور والمتبادلین فیہ، آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے ہوں صرف اللہ کے لیے۔ تو بھئی ہمیں بھی چاہیے، ضرورت کے رشتے ہم لوگ بن بتائے ہم لوگ نبھاتے ہیں، مجبوری کے رشتے بن بتائے ہم اسے نبھاتے ہیں، لیکن آیا میں پہلے اپنے آپ کو دیکھوں کہ آیا میرا عقیدت کا رشتہ کسی کے ساتھ ہے یا نہیں، کیا میں اسے نبھاتا ہوں یا نہیں؟ اگر نہیں تو گئے گزرے پر استغفار۔ آج کے لیے ہم دنیا میں اپنے لیے عقیدت کا رشتہ، بھئی آپ کو جن سے بھی محبت ہے، آپ جس بھی مسلک والے ہیں، جو سے مسلک والے آپ ہیں، آپ سنی ہیں تو آپ کو جو عالم، جو آپ کے چاہنے، آپ ان سے محبت کریں۔ آپ موحدین میں سے ہیں، سارے موحدین الحمدللہ، تو آپ ہمارے سلفی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اہل حدیث بھائی، تو آپ اپنے علماء سے محبت کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ ہمارے حنفی بھائی ہیں تو احناف اپنے علماء سے محبت کریں، کیونکہ کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے سنتا، جہاں تک ہم بھی سنتے رہتے ہیں علماء کو، سب کو، میں سنی بھائی کو بھی سنتا ہوں، میں اہل حدیث علماء ہیں ان کو بھی سنتا ہوں ماشاءاللہ، اور احناف تو ماشاءاللہ سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو میں نے آج تک کسی عالم کو نہیں دیکھا جو اپنے سننے والوں کو کوئی بری بات یا بے ادبی کی بات یا گستاخی کی بات بتانے والا ہو، میں نے آج تک نہیں سنا۔ تو بھئی اللہ کے لیے محبت، اللہ کی رضا کے لیے محبت، اللہ پاک ہم سب کو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والا بنائے۔